إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جو خواتین ہیں ان کی صفت بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، پاکیزہ پاک بیویاں۔ اور مطہرات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاکیزہ، ٹھیک ہے، ظاہری پاکیزگی بھی اور باطنی پاکیزگی بھی۔ اب یہ وہ کام ہے جو ہم بعض جگہ پر آ کے کہتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ ہم فزیکلی بہت سارے کام کر لیتی ہیں عورتیں، پاکستانی عورت فزیکلی جو ہارڈ ورکنگ وومن ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے کام، باہر کے کام، جاب کے ساتھ پورا گھر مینج کرنا، ان لاز کو مینج کرنا، بہت سارے کام کر لیتی ہیں۔ لیکن جہاں آتی ہے بات ایموشنل مینجمنٹ کی، وہاں ہم تھک جاتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں کوئی اور ہمیں کنسول کرے، کوئی ہمیں کندھا مل جائے جس پر ہم سر رکھ کے رو دیں، کوئی ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم اپنے دکھڑے سنا دیں، کوئی ایسا ہو جو ہمیں ہمت بندھائے۔ تو یہ جو ہے نا باطنی پاکیزگی، یعنی اپنی ایموشنل مینجمنٹ، ہم یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کو ایموشنل مینجمنٹ سکھاتا ہے، کیسے آپ اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو مینج کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے، آپ کو اپنی کمپلیکسز میں سے کیسے نکلنا ہے۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیلف پٹی کا شکار ہونا۔ میجورٹی ہم میں سے جو پاکستانی عورتیں ہیں وہ خود ترسی کا شکار ہوتی ہیں، میں مظلوم، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ اس چیز میں سے نکلنا، جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر کی تمام نیگیٹیوٹیز کو بڑے آرام سے دور کر سکتے ہیں، ہر طرح کے کمپلیکسز کو بڑے آرام سے دور کر سکتے ہیں۔ جی سدرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، مجھے کوشچن یہ کرنا تھا، یہ ایموشنل مینجمنٹ آپ نے بتایا، ہم یہ جو رب حبلی حکموں والی اتنی صالحین پڑھتے ہیں، اس میں حکمت کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، بٹ میرے ذہن میں کیا حکمت ڈیسیژن میکنگ پاور کو کہتے ہیں؟ ہم کسی کو سمجھانا چاہیں تو حکمت کیا یہی ایموشنل مینجمنٹ؟ ایٹ دس مومنٹ حکمت بیسکلی ایک لفظ نہیں ہے، حکمت بیسکلی پوری کی پوری ایک سمجھ لیجیے ٹریننگ ہے۔ حکمت مینس آپ نے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن لینا، صحیح وقت پر صحیح کام کرنا۔ صحیح وقت کون سا ہے؟ کس بات کرنے کا، کس بات کو کس طرح سے کرنا ہے، کیا کام درست ہے اور کیا کام کس وقت کے لیے درست نہیں ہے۔ کیونکہ یوزلی یہ چیز جو ہے کہ ہر وقت ہر کام صحیح نہیں ہوتا۔ اگر آپ بولنے ہی کی بات لے لیں تو آپ ہر وقت ایک ہی لہجے میں بات نہیں کر سکتے، آلدو آپ یوز ٹو ہوتے ہیں اس چیز کے، لیکن آپ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر وقت ایک لہجہ ایک موڈ میں نہیں رہ سکتے، آپ کو اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ سیم از ہیئر ان ایموشنل مینجمنٹ، آپ کو حکمت سکھاتی ہے یہ چیز کہ آپ کا غصہ کس حد تک آپ جائز ہے اور کہاں پر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ آپ کی کسی کے بارے میں جو رائے ہے اس کو کس طرح سے نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے، اور اگر آپ اپنے کسی کے بارے میں نیگیٹو ہونے میں حق بجانب ہیں تب بھی آپ کو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، یعنی اس نیگیٹیوٹی سے جو آپ کے رویے میں دوسرے کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ سب حکمت میں آ جاتا ہے۔ حکمت تو ایک ایسا خزانہ ہے، جیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء،
वमन ऊतिया हिकमत वमन युअतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। ठीक है, तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको वो हिकमत देता है तो उसको तो खैर कसीर मिल गई। खैर कसीर, सारी की सारी खैर ही हिकमत में छुपी हुई है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि रब्बी हबली हुक्मन, और अंबिया की दुआ, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह ताला से हिकमत मांगनी, तभी हम काम कर सकेंगे, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या वो इमोशनल मैटर्स हो, वो सब हिकमत ही के साथ जो है वो टैकल होंगे इंशाअल्लाह। तो बाद में यहाँ करी थी कि ये जो अज़वाज जी सिद्रा, जज़ाकिल्लाह खैर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं जन्नत की औरतों की, तो दुनिया में जो नेक औरत होती है, खासतौर पर बीवी की बात हो रही है यहाँ पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन मता, जिसको नेक औरत मिल गई उसको दुनिया की बेहतरीन मता मिल गई। एक तरफ सोने चांदी के ढेर, हुकूमत, ओहदे और हर चीज है, और एक तरफ नेक बीवी है, नेक बीवी। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि इन सब से पे ये भारी है। तो जो लोग, जो औरतें दुनिया में नेक होंगी, तोहिरा होंगी, पाक साफ होंगी, जाहरी तौर पर भी अपने शौहर को खुश रखने वाली, राजी रखने वाली, और बातनी तौर पर भी अपने आप को हर तरह की निजासत से पाक रखने वाली, तो ऐसी ही औरतें जो हैं वो जन्नत की हकदार बनेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों के बारे में मिशकात की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाके औरतें कैसी होंगी, उनकी खूबसूरती कैसी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जमीन की तरफ झांके तो सारी दुनिया रोशन हो जाए, और जमीन और आसमान के दरमियान का सारा हिस्सा खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसका दुपट्टा यानी खिमार जो उसके सर पर हो वो दुनिया और माफीहा से बेहतर है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इस हदीस में भी जहाँ जन्नती औरत की खूबसूरती और उसके हुस्न का बयान है, साथ में उसके खिमार का भी बयान है, उसकी पाकीज़गी का। जन्नत की औरतों के लिबास का हिस्सा होगा दुपट्टा। अब आप खुद देखो कि जो औरत दुनिया में दुपट्टे से बेजार है, और जन्नत की औरतों की हूर भी, और जो औरतें जन्नती औरतें होंगी, जो सरदार होंगी, जन्नत की मलिका होंगी, उन सब की जो बुनियादी सिफ्त है वो हया है। तो जो इस दुनिया में हया से बेजार हो, दुपट्टे से बेजार हो, तो फिर वो जन्नत में कैसे जाएगी? और हमें यही चीजें मुश्किल लगती हैं ना, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपनी इनिशियल टॉक से, हमें ये चीजें मुश्किल लगती हैं ना, पर्दा करना, और किस तरह से हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे अगर हम इस तरह और इस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, या ये कि अपनी अंदर जो एक कुदरती तौर पर थोड़ी सी वो खुशनुमाई की हिस्स होती है औरतों में, या फिर ये कि शैतान इस चीज में बहकाता है कि अपने आप को ब्यूटीफाई करो और लोगों से तारीफ गेन करो, और उसमें वो फिर अल्लाह की नाफरमानियों पर उकसाते, तो उसको काबू करना, उस शहवत को काबू करना, उस बुरी ख्वाहिश को काबू करना, यस वी कैन डू इट। हम औरतें ये कर सकती हैं, हम अपने आप को काबू कर सकती हैं, जैसे हम दूसरे काम कर सकते हैं, हार्डशिप जो है सरवाइव कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने नफ्स को भी लगामे डाल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं। कोई माशरा, कोई हस्बैंड, कोई और आपको मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह की मासियत के लिए, आपको अल्लाह की नाफरमानी पे मजबूर नहीं कर सकता। हिकमत के साथ आप इख्तियार करेंगे अल्लाह सुब्हानो ताला की फरमाबरदारी को, और आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला आपके लिए इसको करना आसान कर देंगे। दुनिया में पाकीज़गी इख्तियार करना, हया के रास्ते पर चलना,
حیا والا لباس پہننا، اور فی زمانہ اپنے آپ کو باحیا رکھنا، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا، اپنے دلوں کی حفاظت کرنا. جہاں بہت مشکل ہے نا، وہاں ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک مومن عورت کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتی، وہ یہ کر سکتی ہے. جہاں وہ اور باقی کام مشکل سے مشکل کر سکتی ہے، وہ یہ بھی کر سکتی ہے. اور پھر یہ کہ وہم فیہا خالدون، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے نا، بہت چھوٹی سی ہے. تو اس کے اندر اگر ہم اپنے نفس کو قابو کریں، اور اس میں ہمیں بہت مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں اپنے نفس کو لگام میں ڈالنے میں یا معاشرے کے بہاؤ کے اگینسٹ چلنے میں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ عام طور پر شادی بیاہ، اب تو خیر یہ بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا آسان ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری مثالیں سامنے آ جاتی ہیں. جب مثالیں سامنے آ جاتی ہیں تو لوگوں کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جس میں یہ چیز بڑی مشکل سمجھی جاتی تھی، اور کوشچن مارک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دلہن پردہ کرے گی، ٹھیک ہے، آپ پوری کی پوری فیملی کو چینج نہیں کر سکتے، آپ سیٹ اپ چینج نہیں کر سکتے کہ آپ پراپر سیگریگیشن کروائیں، تو آپ اپنے آپ کو تو پردے میں ڈھک سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ کرنے والیوں نے اس زمانے میں بھی یہ کیا، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے پردہ کیا. باقاعدہ پردے میں وہ اسٹیج پہ بھی بیٹھی ہیں اور سارا کچھ کیا، لیکن انہوں نے پردہ کیا. تو کیا جا سکتا ہے. میں صرف مثالیں آپ کو اس لیے دیتی ہوں، وہ بھی آنکھوں دیکھی یا قریب کی، تاکہ جب ہم مثالوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. ایک بڑا مشکل کام، لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا بیٹھ کے آپ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر کے جاتے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کس سے منہ چھپا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور وٹ ایور پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں لوگ. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے میں اپنے رب کو راضی رکھوں، میرا رب مجھے ان کے حوالے نہیں کرے گا. انہوں نے بات کرنی ہے اور چلے جانا ہے، ان کی باتوں میں کوئی تاثیر، کوئی اثر نہیں ہے، لیکن میرا عمل باقی رہے گا میرے رب کے پاس. اور آپ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے بیسکلی. اگر ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور ہم وہ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فوز العظیم والی، فلاح والی، مفلحون والی، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کچھ ایسے ہمت والے کام کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا، اور دو کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو، صحبت صالحین اور دعا. کیونکہ جو صحبت صالحین ہوتی ہے نا، وہ آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں یہ، وہ اپنے تجربات کے ذریعے اور پھر اچھی باتوں کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہو، یہ ہو سکتا، اور ہم آپ کے ساتھ. بہت ساری چیزیں. اور دعا، سب سے پہلی چیز تو دعا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اس کیچڑ سے نکلنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں. جی امیسا. جی میں یہ پردے کا ہی بتانا چاہ رہی تھی. الحمدللہ 8 سال پہلے ہوئی تھی میری شادی، تو میں نے حجاب لیا تھا. تو جب میں جا رہی تھی گھر سے تیار ہونے کے لیے، تو میری اپنی پھپھو اور خالہ جو تھی وہ ساری گھر پہ ہی تھی. تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ وہ کیا، تم جویلری بھی نہیں پہنو گی، تم یہ بھی نہیں لے کے جا رہی، تم یہ بھی نہیں لے کے جا رہی. اور جب میں تیار ہو کے وہاں ہال میں آئی اور سب نے مجھے دیکھا، تو وہی میری پھپھوئیں ہیں جو اس ٹائم پہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے ایسی دلہن کبھی نہیں دیکھی. اور وہ آج تک مثالیں دیتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں کہ ہماری بھانجی اور ہماری بھتیجی نے اس طرح سے وہ دلہن بنی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ایک کیا آپ کا جائے تو ہمت والا قدم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگوں کو ہمت دلا دیتے ہیں. مطلب آپ ایک انیشیٹو لیتے ہیں اور آپ کے پیچھے بہت سارے اور لوگ جو وہ کام کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیکی کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں. تو اللہ اس میں پھر آپ کا اجر بھی محفوظ ہوتا ہے. بس ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی برے کام کی جو ہے وہ ابتدا نہ کریں. ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے نیکی کی چابیاں بنیں، خیر کی چابیاں بنیں، شر کی چابیاں نہ کریں. جزاک اللہ خیر. اور بہت ساری مثالیں آپ سب کے پاس ہوں گی، زندگی کے مختلف مواقع پر آپ نے ایسے کام کیے ہوں گے. جی عائشہ عابد، آپ نے مائک آن کیا ہے.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم، میں ایک بات شیئر یہ کرنا چاہتی تھی کہ میری ساس پیرالائز تھی. تو میں یہ تھا کہ میری جٹھانی ان کا مدرسہ ہے، وہ وہاں جاتی تھی اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اور الحمدللہ میں ان کو سنبھالتی تھی اکیلا، ان کو نہلاتی تھی، ان کو سارا کچھ کرتی تھی ان کا. اور میرے سسر مجھے کہتے تھے کہ یہ میرا شیر ہے. وہ باتیں وہ دونوں اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اب تک یاد آتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا اجر دے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. بالکل اللہ ہی ہمت دیتا ہے، اللہ ہی ہمت دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے نا تو آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ہمت دیتا ہے، اور وہاں سے آپ کے اندر انرجیز آتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب صرف اسباب کا آنا نہیں ہوتا، اندر سے جو سیلف موٹیویشن ملنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ اس کام کو اچھے سے کر سکتے ہو. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے جو چیز جس کے لیے میں موٹیویشن ہمیں چاہیے نا اپنے آپ کو بدلنے کی، تو وہ یہ موٹیویشن کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا میں آئی ہوئی تکلیفیں، دنیا میں آئے ہوئے غم، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی ناکامیاں، سب عارضی ہیں. اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، اور وہاں کے لیے ہم نے تیاری کرنی. ابھی ہم سب نے مثالیں لی نا، دنیا کے گھر ہم نے کیسے بنائے. کسی نے بتایا کہ انہوں نے مٹی گارا اپنے ہاتھوں سے لگایا، کسی نے کوئی مثال دی، کسی نے کوئی مثال دی. جس طرح ہم نے اس عارضی دنیا کے گھر بنانے کے لیے ہمت کی نا، ہم سب جو یہ مثالیں دے چکے پہلے، ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کام ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. اور اس میں ہم نے تکلیف بھی اٹھائی، فزیکلی بھی تکلیف اٹھائی. ٹھیک ہے، جیسے وہ میں عاطف بتا رہی تھی کہ ان کو چوٹ بھی لگ جاتی تھی، سم ٹائم ان کا خون تک بہا اس میں، لیکن وہ تکلیف، وہ ہمت، وہ شوق کیا تھا کہ مجھے اپنا گھر بنانا. اب دنیا کا یہ گھر عارضی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کشادہ گھر اور اچھی سواری، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ دنیا میں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اگر کسی کو مل جاتی ہیں تو یہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس کے لیے یہ تو عارضی ہیں، ہم نے ہمت بھی کی اور ہم نے تکلیف بھی اٹھائی. اور آخرت کا گھر تو ہمیشگی کا گھر. اب اس کے لیے پھر ہمیں ہمت بھی کرنی پڑے گی، اور اس راستے میں آنے والی جو دشواریاں ہیں، جو تکالیف ہیں، جو مصائب ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان کو صبر اور استقامت کے ساتھ گو تھرو بھی کرنا پڑے. اور پھر ہم بنا پائیں گے وہ ہمیشگی کا گھر، وہ خوبصورت گھر تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی، جو ایسا خوبصورت ہے کہ کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال ہی گزرا. اور پھر وہ ہمیشگی کا گھر، اس کو سجانا کیسا ہے، کیسے خوبصورت کرنا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہم نے ارینج کرنا ہے، وہ نعمتیں، وہ درخت کیسے اگیں گے باغ میں، وہ لان جو بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک وصیت کی تھی نا، یاد ہے کسی کو؟ بہت دفعہ ہم نے پڑھی ہے پہلے. کیا وصیت کی تھی؟ پچھلی کلاس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو یاد ہونی چاہیے یہ بات. ایکسکیوز می، ریپیٹ کریں آپ اس کا اسرا کے واقعے کا کہہ رہی ہیں کہ معراج میں جو ہے اسرا جو ہے نا وہ کہلاتا ہے مکہ سے اقصیٰ تک کا، وہ اسرا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر معراج کہلاتا ہے. معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی امت مسلمہ کے لیے؟ میں سوری، ہاں، ابھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے سلام کہا، اور فرمایا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہاں پر درخت اگائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے لان، جیسے دنیا میں ہم اپنے لان بناتے ہیں نا،
اور جن خواتین کو لان بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ جب جاتی ہیں باہر نرسری میں کہیں پر بھی کسی کے گھر میں بھی ایون وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ پودا تو کہیں گی اس کی قلم دے دیں اس کا بیج دے دیں ہمیں. کیا کبھی کسی نے ایسے اپنے گھر کے لان کو خوبصورت بنانے کے لیے نرسری کو نظر آئے گی وہاں پہ جب پھول پودے نظر آئیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں یہ دیں. جی فرزانہ. جی میم، جب بھی کہیں جاتی ہوں میں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں کہیں سے پودا لے کے آؤں اور گھر میں لگاؤں. ماشاءاللہ ہمارے گھر میں جگہ تو کافی کم ہے لیکن اس کے اندر بہت اچھے پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں. ہاں تو وہ یہ اب دیکھیں نا یہ ایک عارضی گھر ہے نا. کتنا عرصہ ہم اس میں رہ لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال. بیان مطلب اس طرح ہے نہیں. وہ 2 سال کون 200 سال جیتا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے جو ہم یہاں گزاریں گے. تو وہ جو گھر ہمیشگی کا گھر ہے تو پھر اس کے لان کو بھی تو خوبصورت بنانا نا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ تسبیحات پڑھنی ہے. اسی طرح نیکیاں جو ہیں ہماری، جیسے خزانے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نکل رہا ہے. ابھی اگر نہیں بھی چاہتا تو بچپن میں یا ٹین ایج میں تو بڑا ہی شوق ہوتا تھا ٹریجر ہنٹنگ کا کہ کہیں تو کوئی چھپا ہوا خزانہ ہوگا اس کو تو نکالنا چاہیے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کو پڑھنا اور اس کی سمجھ رکھنا، اس کی سوجھ بوجھ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی برائیوں سے بچنے کی طاقت اور ہمت دیتے ہیں. تو یہ جنت کا خزانہ ہے. اسی طرح جنت میں محل بنانا. جھوٹ سے آپ بچیں گے تو آپ کو جنت میں محل ملے گا. اسی طرح آپ جھگڑا چھوڑ دیں گے، اپنا حق چھوڑ دیں گے جھگڑا ختم کرنے کے لیے تو آپ کو جنت میں محل ملے گا. تو یہ جو ہے نا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کام کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے. قرآن اسی طرح آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، یہ کام آپ کرنا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت اور جہنم میں جانے والے چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں، اور اے جنتیوں اب موت نہیں. تو جو فریق یعنی جنتی اور جہنمی جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں رہے گا. اس کے بعد موت نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اور قرآن کریم میں اب بار بار اس کا ذکر آتا ہے. ابھی جو ہمیشگی کی زندگی ہے نا یہ ہے بڑی خوبصورت. دنیا میں مختصر زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا، امتحان دینے کے لیے بھیجا. کسی کا امتحان کسی طرح سے ہے، کسی کا امتحان کسی طرح سے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نہ دے کے آزماتے ہیں. کسی کو کثرت کے ساتھ آزماتے ہیں، کسی کو قلت کے ساتھ آزماتے ہیں. کسی کا کوشچن پیپر جو ہے اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ ان کو کیسے استعمال کرے گا. اور کسی کے کوشچن پیپر میں صبر کا امتحان ہے کہ اس کو اللہ نے دیا ہی نہیں. کسی کو شکر سے آزمایا اور کسی کو صبر سے آزمایا. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے واپس لے کے آزماتا ہے، نعمتوں کے زوال سے آزماتا ہے. تو یہاں اس دنیا میں ہم سب پیپر دینے آئے ہیں، امتحان دینے آئے ہیں، اور اصل نتیجہ پھر آخرت میں ملے گا اور وہ پھر ہمیشہ رہے گا. وہ جو اسٹیٹ ہوگی، وہ جو مقام ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا. تو وہ ہمیشگی کے مقام کے لیے جو ہے وہ ہم نے تیاری کرنی. کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا کام جو آپ کو کرنے کا دل چاہے اور بہت زیادہ دل چاہے، بہت زیادہ نفس اس چیز کے لیے زور مارے. نفس جو ہے نا، نفس امارہ، یہ سرکش اونٹ کی طرح ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے سرکش گھوڑا یا سرکش اونٹ؟ کسی کو اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا کہ وہ جب بے قابو ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا سائز جو ہے، بڑے سے بڑا جو اس کو سدھارنے والا ہوتا ہے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ قابو نہیں آتا. بہت مشکل سے قابو آتا ہے اور بعض اوقات وہ قابو نہیں آتا. تو جو نفس امارہ ہے نا یہ ایسا ہی سرکش ہے جو اس کو لگامیں ڈال لے گا نا، تو جیسے آتا ہے نا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. تو جو نفس امارہ کو لگامیں ڈال لے گا نا وہ اس ہمیشگی کے گھر کے لیے کچھ کر پائے گا، ایفرٹ کر پائے گا. تو جب کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ آپ کا نفس بے قابو ہو رہا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے،
اللہ کو ناپسند ہے، فوراً اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں آج کی یہ لذت، یہ خوشی جو اس کام کے کرنے میں مجھے حاصل ہے، اس کے لیے مجھے کیا چیز قربان کرنی پڑے گی؟ جنت، ہمیشگی کا گھر۔ ہو سکتا ہے یہ آخری گناہ کر کے میں دنیا سے ہی چلی جاؤں، میری موت آ جائے اس حال میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، مجھے موت کا فرشتہ مجھے آ کے لے جائے اور مجھے توبہ کا موقع بھی نہ ملے، تو پھر مجھے اتنی پیاری چیز کی قربانی کرنی پڑی ہے جو ہمیشہ مجھے مل سکتی، جہاں ہمیشگی کی لذتیں ہیں، جہاں ہمیشگی کا سرور ہے، ہمیشگی کا سکون ہے، اور جہاں جو میں چاہوں گی وہ مجھے ملے گا۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچا کر چلے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں ہم تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس دنیا میں آ کے انہوں نے کیا پایا، آپ کو لگتا ہے، آپ سوچو تو آپ کو لگتا ہے کوئی خوشی، کوئی کامیابی، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ کو لگے کہ دنیا میں انہوں نے کچھ اچیو کیا۔ لیکن یہ لوگ جب دنیا میں اپنا امتحان کامیابی سے پاس کر جاتے ہیں، دنیا میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد جیسے ہی ملک الموت ان کے سامنے آتے ہیں، وہاں سے پھر ان کی ہمیشگی کی خوشیاں شروع ہو جاتی، جہاں پر کسی قسم کا خوف نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر کسی قسم کا غم، کوئی دھڑکا، کوئی خوف، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر خوف اور غم کن کے لیے رہ جاتا ہے؟ ہمیشگی کا خوف اور غم جنہوں نے دنیا میں عیاشیاں کی ہوتی ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہوتا ہے، اللہ کا انکار کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے، منافقت کی زندگی گزاری ہوتی ہے، جو ان کا دل چاہا ہوتا ہے انہوں نے کیا ہوتا ہے، اس چیز سے قطع نظر کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام تھا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام تھا اور جہنم میں لے جانے والا کام تھا۔ پھر ان کے لیے ہمیشگی کی تکلیفیں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب چوائس ہمارے پاس ہے، یہ جو بالکل شروع میں ہم نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سیدھا رستہ رکھ دیا، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے کامیابی کے گھر کا راستہ رکھ دیا، اور وہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اور نیک عمل کرنے میں ایمان میں شعور، اور نیک عمل کرنے میں پھر جہاں آپ کو صبر کرنا پڑے صبر کریں، جہاں آپ کو برداشت کرنا پڑے برداشت کریں، جہاں آپ کو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا پڑے وہاں خود کو موٹیویٹ کریں، جہاں آپ کو گو اگینسٹ دا فلو جانا پڑے، ساری دنیا، سارا معاشرہ، سارا خاندان ایک طرف منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے اور آپ کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگینسٹ دا فلو جانا پڑ رہا ہے، دوسرے رخ جانا پڑ رہا ہے، اور آپ کو حالات کے اور لوگوں کی باتوں کے اور رویوں کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں، اور پش ایک پیئر پریشر آ رہا ہے آپ کے اوپر، اور ایک بہت زور کا پش آپ کو مل رہا ہے بیکورڈ جانے کے لیے، وہاں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خود کو موٹیویٹ رکھتے ہوئے، دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو اگینسٹ دا فلو چلاتے رہنا ہے، پھر انعام میں یہ سب کچھ جو ہے یہ ملے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ سے کچھ لوگوں کے رویے کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کا رویہ قرآن کے متعلق کیسا ہوتا ہے، اللہ کی آیات کے متعلق کیسا ہوتا ہے، اور منافقین اور مشرکین جو اللہ کی کتاب کو کلام اللہ نہیں مانتے ان کے رویے کیا ہوتے، یا جو دل سے ایمان نہیں لاتے، یا جن کا ایمان شعوری نہیں ہوتا، ان کا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی ہم بات کریں نا امن و عامل الصالحات، تو یہ نیک اعمال جو ہیں، یہ جو عمل صالح ہے، یہ ہمیں ملے گا کہاں سے؟ قرآن سے اور سنت سے ملے گا نا۔ تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں جنہیں یہ اعمال سمجھ آ جاتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی خرابیوں کو دور کرتے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس کو سمجھتے ہیں،
اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تو 1450 سال پرانی باتیں ہیں. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ڈفرنس کہاں پر آتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا. یستحیی میں روٹ ہے ہا یا. حیا کہتے ہیں کسی بات میں شرمندگی محسوس کرنا یا جھجک محسوس کرنا، اور پھر حیا کہتے ہیں اس احساس کو جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے ان کے یضربا، وہ بیان کرے. ضاد را با، ضربا یضربو سے یہ لفظ ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مارنا اور ایک ہوتا ہے بیان کرنا. مارنا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ اسٹرائک کرنا، مارنا، اور پھر بیان کرنا. مثلا کوئی مثال، ماں جو بعودتن کسی مچھر کی ہو، با عین دوار، مذکر اور مونث دونوں طرح کے مچھر کے لیے یہ لفظ آتا ہے. فما فوقہا، یا جو کچھ اس کے اوپر ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، خواہ وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، کہ بے شک وہ مثال، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہیں گے یا وہ یہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کا. دو طرح کے لوگ یہاں ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن کی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک وہ لوگ جو شعوری ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جبکہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان کے سامنے جب وہی آیت آتی ہے، وہی بات آتی ہے، وہی مثال آتی ہے قرآن کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اس سے کیا مطلب ہوا. اور یہ جو بات ہے نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ اس لیے نہیں وہ پوچھتے کہ ان کو سمجھ آ جائے اس بات کی کہ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک جیسچر ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا. تو یہ جو رویہ ہے یہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. وَأَمَّا الَّذِينَ کفر. اب وہ انکار کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی جو کافر ہیں، جو نان مسلم ہیں، اور ایک عملی انکار کرنا. یہاں پر کانٹیکسٹ نہیں بیان کیا گیا کہ بات کس ریفرنس میں ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ جب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مثالوں کے ذریعے سمجھایا، جیسے پیچھے بھی ہم نے جب مثال آئی تھی نا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں. تو یہاں جب اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں مکڑی کی مثال بیان کی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر
تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح مکڑی اور مکھی کی مثالیں بیان کی تو کفار یہ کہنے لگے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اور اللہ کو کیا کہ وہ ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں، اللہ کی شان سے یہ چیز جو ہے نا یہ بہت دور کی بات ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے یہ خود ہی لکھ لی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں مکھی مچھر کا کیا کام؟ تو یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں اس چیز سے شرماتا کہ وہ مکھی یا مچھر کی کوئی مثال بیان کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر ضروری ہوگا وہاں پر اسی طریقے سے بات سمجھائی جائے گی جیسے بات سمجھ آئے گی۔ اب اگر اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی بات مثال دینی پڑے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی الحکیم ہے، ان کو پتا ہے کہ انسان کو اس طریقے سے یہ بات سمجھائیں۔ مثال کے طور پر مکڑی کے جالے کی مثال آپ نے شرک کی مثال دی گئی نا، اب مکڑی کا جالا ہر ایک کی نظر سے گزرتا ہے اور اس کی ناپائیداری ہر ایک کو کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ یہ کلام ہر طرح کے انسان کے لیے نازل کیا، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرآن کا یہ امتیاز ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ ہر ایک کو بات سمجھ آ جاتی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے اور چاہے وہ بالکل ناخواندہ ہے۔ تو جنرلی جو چیزیں لوگوں کے ایکسپیرینس میں آتی رہیں، لوگوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی مثال دی۔ جیسے عرب کے لوگ جو تھے ان کو کھجور کے درخت کی بہت زیادہ معرفت تھی کیونکہ کھجور وہاں کی لوکل پروڈکشن تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرۃ الطیبہ اور شجرۃ الخبیثہ سے، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے جن کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا تھا وہاں پر، وہ کھجور سے بہت اچھے سے جانتے تھے، تو ان کو پتا ہے کہ کھجور کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور کھجور کا درخت جو ہے اس کی کیا نیچر، اتنی زیادہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن کی عمر جو ہے اس وقت ایج جو تھی وہ ان کی 10 سے 11 سال تھی، وہ بھی یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے اس میں ہمارا ہی ذکر کیا ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے اتاری صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ المائٹی کا کلام ہے، یہ تو خود ثابت کرتا ہے، یہ قرآن خود ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس عظیم رب کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت مشکل قسم کی چیزیں نہیں اس کے اندر بیان کی، حقیقت حق بیان کیا۔ یہی بات یہاں پر جو مومن ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ صاف کہہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ انہ الحق من ربہم، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ اسی نے نازل کیا ہے اور وہی یہ نازل کر سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ مزید پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ علوم اور فنون سیکھتے ہیں، اب پتہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں نا، مثبت علوم جو ہیں، پروڈکٹیو علوم جو ہیں، وہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں، خواہ وہ لوہا کی صنعت ہو، خواہ وہ کپڑے کی صنعت ہو، خواہ وہ آپ کی کوئی بھی سائنٹیفک فیلڈ ہو، یہ سب کے سب علوم اور فنون جو ہیں جو پروڈکٹیو ہیں، جو مثبت ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ نے خود سکھایا، اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے یہ علم جو ہے، علمہ بالقلم، انسان کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب کچھ سکھایا جو انسان کو پتا نہیں۔ لوہے کی صنعت اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو سکھائی تھی؟ زرہ سازی، ادریس حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی سکھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو کپڑے کی صنعت سکھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا۔
تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، پھر آگے علوم اور فنون حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، قرآن کی مثالوں کو بھی حتیٰ کی۔ اب آپ ایک مچھر ہی کی مثال لے لیں۔ مچھر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بہت ہی معمولی چیز ہو، بہت معمولی چیز ہو۔ ایک مچھر جو ہے، آپ پاکستان میں اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ کس طرح ڈینگی جو ہے، ایک وقت میں ملیریا لے کر آیا تھا جو یہ مچھر تھے، اسی طرح مادہ مچھر جو ڈینگی مچھر ہوتی ہے، کس طرح سے وہ انسان کو عاجز کر دیتی۔ اور نمرود جو ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی موت جو ہے وہ مچھر کے ذریعے ہوئی تھی، اس کے ناک میں داخل ہو گیا۔ پھر مچھر کا جو اس کی فزیکل ٹیکسچر ہے مچھر کا سارا، جیسے مکھی کی ہم نے مثال پڑھی تھی، تو مکھی جو ہے وہ کوئی اتنی چھوٹی سی مخلوق، دیکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے لیکن پوری کی پوری کتنی پیچیدہ وہ مخلوق ہے۔ اسی طرح مچھر جو ہے، اور پھر یہ جو کہا گیا فما فوقہا، تو کہتے ہیں جدید سائنس آپ کی یہ ثابت کرتی ہے کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک پیراسائٹ بھی رہتا ہے۔ خود مچھر کتنا چھوٹا ہے اور پھر اس کے پر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہولی سولی اپنی ڈائٹ لیتا ہے مچھر سے، اور وہ آنکھوں نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہاں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما بعودۃ فما فوقہا، اور جو اس کے اوپر ہے۔ اس وقت کا عرب بدو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اوپر کیا ہے، لیکن آج جب آپ سائنس پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اور زیادہ شرح صدر کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس چیز کو شعور کے ساتھ آپ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں ان الحق من ربہم، کہ وہ پیراسائٹ جو اس وقت نظر بھی نہیں آتا تھا، آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جسے کہتے ہیں نا عین الیقین ہونا، علم کی اگلی سٹیج کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں، علم الیقین کے بعد عین الیقین پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ اور زیادہ شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی سائنس پڑھنے والے، یہی سب دریافتیں کرنے والے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سپر ایٹم کی جب دریافت ہوئی تو سپر ایٹم کو جس نے دریافت کیا تھا، ڈسکور کیا تھا، اس سائنٹسٹ کو جب بتایا گیا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، تو اس نے کہا کہ ویسے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور سب سے پہلے میں نے ہی اس کو ڈسکور کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایسی کتاب میں موجود ہے اور اس کو بتانے والے جو تھے وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور یہ اتنے 100 سال پہلے نازل ہوئی، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کوئی کتاب ہو۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ جی آپ پھر ایمان لے آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود مائی اون ریلیجن، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ریلیجن میں کمفرٹیبل۔ تو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، وہ پڑھ لکھ کے بھی، سمجھ کے بھی، دیکھ کے بھی، آبزرو کر کے بھی وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں شعوری ایمان، انہیں قرآن کی آیات سمجھ آتی ہیں اور وہ اس کے اوپر پورے شرح صدر کے ساتھ یقین رکھ کے عمل کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر شعوری ایمان نہیں رکھتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اول درجے میں اعتقادی انکار، ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا، اور دوسرے درجے میں عملی انکار، عمل نہ کرنا، شعوری ایمان نہ رکھنا، تو ان کو پھر قرآن کی آیات سمجھ نہیں آتی۔ پھر چاہے وہ آیات مالی معاملات کی ہوں، خانگی معاملات کی ہوں، انفرادی معاملات کی ہوں، اجتماعی معاملات کی ہوں، وہ ان کو سمجھ نہیں، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں سود کے بغیر اکانومی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں اتنا پردہ، اتنا اسٹرکٹنیس کیسے ہو سکتی؟ اس طرح سے نماز قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ مطلب آپ جیسے قربانی آج چونکہ اب آنے والا ہے قربانی کا، تو ایسے بہت ساری آپ کو فلسفیز نظر آئیں گی سوشل میڈیا کے اوپر کہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے جانوروں کی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ روپے جو ہیں یہ کسی رفاہی کام میں لگا دیں، پاکستان کو یا فلاں فلاں جگہ پر اتنا ہی غربت ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ وہاں پر یہ کام کریں وہ کام کریں، آپ کیا اتنا روپیہ لگا رہے ہیں، قربانی کریں جانوروں پہ۔ تو یہ اس طرح کے فلسفے آپ کو بہت ملیں گے۔ تو یہ باتیں کون کرتا ہے؟ جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ میم جی
میم میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم عیدی سینٹر دے دیں تو وہ قربانی کر دیں گے، تو ان کے لیے کیا یہ بہتر ہے کہ وہ پاکستان میں فیملیز کو پیسے بھیجیں اور ان کی طرف سے قربانی کریں یا ادھر پیسے دیں؟ لیکن قربانی آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو سہولت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو وہ آپ پھر کسی دوسری جگہ پر روپے بھیج کے تو قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. ہاں آپ نے کسی کی طرف سے کرنی ہے قربانی، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ موضوع اس وقت یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں شعوری ایمان نہیں ہوتا، ان کے پاس شعوری ایمان نہیں ہوتا. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور وہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے اور وہ اپنی جگہ اجر رکھتی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے. اور جو رفاہ عامہ ہیں، جو صدقات دینے ہیں، وہ الگ عبادت ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کو اپنی جگہ کرنا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ بیسکلی تب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں جب لوگوں کو شعور نہیں ہوتا احکامات کا، قرآن کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا شعور نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور مثال ہو تو آپ اس کے کل کے لیسن میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر کے پھر ہم آیت کا باقی حصہ پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.